ہے جسے سیلف ایکچولائزیشن کہتے ہیں، خود شناسی کہتے ہیں، اپنی تلاش کہتے ہیں، اپنی کھوج کہتے ہیں، اپنے آپ کو ڈھونڈنا کہتے ہیں، اور دنیا کا یہ سب سے پرانا موضوع ہے. یعنی انسان جتنا پرانا ہے اتنا ہی پرانا یہ موضوع ہے کہ میں ہوں کون، میں آیا کس لیے ہوں، اور اگر کوئی میرے پاس اسائنمنٹ ہے نیچر یا قدرت کی طرف سے تو کیسے میں بہترین وہ پرفارم کر سکتا ہوں. تو جو خود شناسی ہے، سیلف ایکچولائزیشن ہے، میرے وہ سارے ابتدائی ایام خود شناسی کے اگر کہوں تو وہ UET کے ایام ہیں. اور انہی کلاسز میں جہاں پر کیمیکل انجینئرنگ کے ڈپارٹمنٹ میں ہم کلاسز لیا کرتے تھے، میری ایک عجیب سا مشغلہ تھا کہ میرے بیگ میں وہ کتابیں جو کیمیکل انجینئرنگ کی، پارٹیکل ٹیکنالوجی کی، مٹیریل کی اور باقی کتابوں کے ساتھ ساتھ وہ تمام لٹریچر جسے لوکل لٹریچر آپ کہتے ہیں وہ بھی موجود ہوتا تھا. اور اس زمانے میں جو لائبریری ہے اس کا جو ٹاپ فلور ہے وہ خالی پڑا ہوتا تھا. وہاں کاٹ کباڑ تھا، پرانا فرنیچر تھا یا پرانی کتابیں تھیں، ڈسٹنگ بھی نہیں ہوئی ہوتی تھی. اور میرے جو بہترین وقت کا بہترین مصرف ہے وہ لائبریری میں اکیلے بیٹھ کے کتابیں کھولنا اور ان کو پڑھنا تھا. اچھا، انہی ایام میں جب میں نے یونیورسٹی چھوڑی، سول سروسز کی طرف سوچا، باقی کام سارے سوچے، پلان کیے، تو ایک بہت بڑا میرے پہ چارج شیٹ تھی فیملی کی طرف سے کہ یہ کیا عجیب فیصلہ ہے کہ تم نے جو ان سا وہ یونیورسٹی چھوڑ دی ہے. میرے کلاس فیلوز گلا کیا کرتے تھے کہ ایک سیٹ ضائع کر دی ہے. یہ بڑا ایک گالی سمجھی جاتی ہے کہ آپ نے ایک سیٹ ضائع کی ہے. اچھا، یہ جو 8 10 12 سال کا سارا فینومنا ہے، اس میں 271 انجینئرز میں نے یہاں بھیجے ہیں، بچے جو میرے اسٹوڈنٹس یہاں سے پھر انجینئر بنے ہیں. اور یہ صرف انجینئرنگ سیکشن ہے. میرے والد کا بہت بڑا گلہ تھا کہ یہ تم نے کیا کیا، یہ ایک عجیب غلط فیصلہ ہے. میں نے کہا دیکھیے، دو چیزیں ہیں. ایک ہے میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کیا کیا ہے، ایک ہے وقت بتائے گا میں نے کیا کیا ہے. تو میرے پاس یہ آپشن زیادہ بہتر تھی کہ وقت بتائے گا میں نے کیا کیا. آج اس فیصلے کو اگر میں کہوں تو 15 سال گزر گئے ہیں، 13 14 15 سال گزر گئے ہیں. اگر میں یہ فیصلہ نہ کرتا تو یقین کیجئے گا ان 15 سالوں میں نے جو ٹریننگ سیکشن میں، کارپوریٹ سیکشن میں، گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس میں 2.5 لاکھ لوگوں کو ٹرین کیا، جی میں نہ کر پاتا کبھی بھی. میں 5 کتابیں لکھ چکا ہوں، میں کبھی نہ لکھ پاتا. میں نے اتنا سرو کیا ہے. میری کو 313 ویڈیوز ہیں انٹرنیٹ پہ، جو پولیس اکیڈمی کی بھی ہیں، جو MPDD کی بھی ہیں، جو بیوروکریٹس کے ساتھ بھی ہیں، جو جیلرز کے ساتھ بھی ہیں، جو پولیس کے ساتھ بھی ہیں، جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی ہیں. وہ کبھی اتنا کام گائیڈنس پہ کر کے نہ رکھا ہوتا. میرا یہ ماننا ہے کہ دنیا کا بیسٹ مزائل کسی کام کا نہیں ہے اگر اس کی سمت نہیں ہے. اور اگر دیکھا جائے تو یہ ہماری جو یوتھ ہے، جو کہا جاتا ہے کہ 9-10 کروڑ اس کی مقدار ہے، وہ بہت زیادہ ہے. اس کا سب سے بڑا مسئلہ گیس، پانی، بجلی اور بیسک ضروریات نہیں ہے جتنا بڑا مسئلہ اس کو گائیڈنس کی کمی کا ہے. یقین کیجئے میں نے بڑی یونیورسٹیوں میں وزٹ کیا ہے، وزٹنگ پڑھا کے دیکھا ہے، HR کے سبجیکٹس پڑھائے ہیں، سائیکالوجی کے سبجیکٹس پڑھائے ہیں. یونیورسٹی پنجاب میں سرو کرنے کا موقع ملا، بعد میں بے شمار جگہ پہ کام کر کے دیکھا ہے. بچوں کو سبجیکٹ، کلاس سبجیکٹ، ٹاپک پڑھانے والے، فزکس، کیمسٹری، انجینئرنگ پڑھانے والوں کی کمی نہیں ہے. انہیں کوئی یہ بتانے والا نہیں ہے کہ میں نے جانا کدھر ہے اور کدھر نہیں جانا، کوئی بتانے والا نہیں ہے. اور جب یہ فرسٹریشن لے کے وہ فیلڈ میں جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ٹیلنٹ کا ڈرین سٹارٹ ہوتا ہے. ڈرین کیسے سٹارٹ ہوتا ہے جی؟ میں پچھلے 15 سال کی آپ کو اسٹیٹکس بتا رہا ہوں کہ ہر کامن جو CSS کا آتا ہے اس میں نے دیکھا ہے ہر سال تقریباً 40 سے 50 لڑکے انجینئر اور ڈاکٹرز اس میں ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں جی کیوں آپ پروفیشنل بن کے اس طرف کیسے آ گئے؟ یہ جی ہماری فیلڈ نہیں تھی، انجینئرنگ کی ڈگری ہم نے کر دی. اچھا، اس کو کہیں یوٹیلائز کر لینا تھا، سرو کر دینا تھا کسی ڈپارٹمنٹ میں، کہیں مکینیکل کو، کیمیکل، کہیں نہیں. سر ہم نے سوچا کہ نہیں، یہ لائن بہتر نہیں ہے، ہمیں پاور چاہیے، اتھارٹی چاہیے. چیز آیا کہ مجھے ہر جگہ پہ، پولیس میں، PSP میں، DMG میں، ہر سیکشن میں، FBR میں UETians ملے. لیکن سر میرا ایک گلہ ہے، یہی کوئی وقت پہ بتا دے کہ تم نے کرنا کیا ہے تو کتنے سال بچ نہیں جاتے. اب تو چلے بہتر ہو گیا. جواد صاحب بیٹھے ہوتے تو وہ بتاتے کہ ان کے زمانے میں انجینئرنگ کی 7 سال میں ختم ہوتی تھی.
اس زمانے میں انجینئرنگ فوری طور پہ ختم نہیں ہوتی تھی. یہ تو ٹرینڈ 2000 کے بعد بدلا, جنرل صاحب آئے, سارا نظام بدلا, یونین ختم ہوئی. اتنی خوبصورت یونیورسٹی تو آپ کو اب نظر آ رہی ہے. ماضی میں جائیے تو ڈگری آرام سے نہیں ملتی تھی, اسٹرائکس جو سی 5-5, 6-6 ماہ کی ہوتی تھی, اور مسائل بے شمار تھے. فائرنگ کلیشن کوف کا کلچر اسی یونیورسٹی نے دیکھا ہوا ہے. یہ جو فائن حالت میں یونیورسٹی نظر آ رہی ہے, یہ وہ ایڈمنسٹریٹر تھے, وائس چانسلر تھے, جن کی مہربانی کی وجہ سے یہاں ہم پہنچ گئے. میں یہ کہتا ہوں اس سے بھی بلا بہتر ہے کہ ہمارے ہاں میٹرک انٹرمیڈیٹ میں بچہ یہ کھنگالے, یہ ڈھونڈے کہ مجھے انجینئر بننا بھی ہے کہ نہیں بننا. کتنی زیادتی ہے کہ میرا پیشن کچھ ہو اور میرا پروفیشن کچھ ہو, اور کتنی خوش بختی ہے کہ جو میرا پیشن ہے وہی میرا پروفیشن ہے. واللہ العلم میرے علم میں نہیں ہے, لیکن غالب کے خطوط جو میں نے نصاب میں پڑھے تھے اس میں خط میں غالب میں جملہ لکھا ہوا تھا کہ دنیا کے خوش بخت لوگ وہ ہوتے ہیں جو ان کا ذریعہ معاش ہوتا ہے وہی ان کا شوق ہوتا ہے. یاد رکھیے گا, بندہ کام سے تھکتا ہے, محبت سے کبھی نہیں تھکتا. جس کام سے آپ کو محبت ہے اگر آپ وہ کر رہے ہیں آپ کبھی نہیں تھک سکتے. تو میری آپ سے صرف ایک التماس اور ایک گزارش ہے. میں لیکچر باقاعدہ اس کی بجائے میں 2-3 یادیں اپنی شیئر کر کے چاہوں گا, اب سوال جواب پہ چلے جائیں. میرا ایکسپیرینس کیسا رہا, آخر میں نے چھوڑا یونیورسٹی کو, اس کے بعد میری مصروفیت کیا رہی, میرا ایکسپوجر کیا رہا, میں نے کیا سیکھا. یونیورسٹی سے باہر نکل کے ایک نئی زندگی شروع ہوئی. میں چاہوں گا سوالوں کی طرف آپ چلے جائیں, اور یہ میں ضرور آپ کو کہوں گا کہ خدا را اپنے اندر جھاتی ضرور ماریے, اپنے اندر ڈھونڈیے ضرور کہ آپ کا وہ ٹیلنٹ, آپ کے وہ گٹس, آپ کے جینیس, آپ کے اندر وہ کیا ہے جس کے لیے خدا نے آپ کو بنایا. صرف فارمیلٹی کافی نہیں ہے کہ میرا جی پی اے 3.8 آ گیا ہے, میرے ابا جی خوش ہو گئے ہیں, اور بعد میں 50-60 ہزار کی جاب مل گئی ہے تو بڑی بات ہے. حضور والا آپ کے ملک میں ایسی سینکڑوں سیٹیں ہیں جس میں سیلری جو ان سی ہے, آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے 50 لاکھ سے زیادہ ہے. آپ کو پتا نہیں ہے. صرف پتا کیوں نہیں ہے؟ پتا صرف ایک وجہ سے نہیں ہے, کیونکہ جو ہمیں کلاس میں پڑھانے والا وہ بتاتا ہی نہیں, اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ٹاپ جو کنٹری مینیجر بیٹھا ہوتا ہے یا جو پروڈکشن ہیڈ بیٹھا ہوتا ہے یا جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے ایز پریزیڈنٹ کسی گروپ کو یا کسی کمپنی کو, اس کی سیلری کتنی ہوتی ہے اور وہ کتنا ایکسل کر سکتا ہے. جب اپنی فیلڈ کا ایکسپوجر کوئی نہیں ہوتا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب HCL کا پلانٹ ہم نے پڑھا تو ہم نے اپنے ٹیچر سے پوچھا کہ سر آپ نے 6 دن لگا دیے اس پلانٹ کو پڑھانے میں, تو کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ کہتے ہیں میں نے آج تک نہیں دیکھا. اور میں ایک دل میں تب بھی یہ سوچنے لگ پڑا کہ جو چیزیں انہوں نے خود پریکٹیکلی دیکھی نہیں ہیں وہ ہمیں کس بنیاد پہ, صرف کتاب کی اور رٹے کی بنیاد پہ پڑھا رہے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے پریکٹیکلی اپنا ایکسپوجر بڑھائیے, اس دنیا کو دیکھیے, آپ کی جہاں ضرورت ہے وہ کام کیجیے. آپ انجینئر ہیں, بہت اچھی بات ہے. پاکستان کو پیٹریوٹ انجینئر کی ضرورت ہے, محب وطن انجینئر کی ضرورت ہے, پاکستان کو لائق انجینئر کی ضرورت ہے. پاکستان کو صرف اپنی تنخواہ کے لیے کام کرنے والا انجینئر نہیں چاہیے. یقین کیجیے گا, جو صرف اپنے لیے جی رہا ہے نا وہ ایک ناکام انسان ہے. پاکستان کو وہ بندہ چاہیے جو پاکستان کے لیے بھی کام کرے, جو اپنے لیے تو کرے لیکن اس ملک کو بھی کچھ دے کر جائے, جو اس ملک کے نظام میں بھی کوئی انقلاب اور تبدیلی لے کر آئے. تو میری یہ اس گزارش کے ساتھ میں سوالوں کی طرف آپ کے جاؤں گا کہ یہ ضرور دیکھیے کہ آپ کا جو غور و خوض ہے, جو اپنے ساتھ وقت ہے, جو اپنی سمجھ بوجھ ہے, جو زندگی کی سمت ہے, جس طرف آپ جا رہے ہیں, ان سوالوں کو ضرور اٹھائیے. نہیں تو یقین کیجئے ہم جیسے, آپ جیسے, مجھ جیسے اس زمین پہ کتنے آئے اور چلے گئے. کبھی جا کے سروے کیجئے گا کہ میانی صاحب میں ٹوٹل ایک دن میں جنازے کتنے آتے ہیں. ایوریج ہے جی 35 سے 55 تک کی ایک دن میں. سر دنیا آ رہی ہے جا رہی ہے. بقول میرے استاد واصف علی واصف کے, اور مادر دنیا میں اگر آنے سے فرق نہیں نہ پڑا تو دنیا سے جاؤ گے بھی تب بھی فرق نہیں پڑے گا. اگر تمہارے آنے سے فرق پڑا ہے تو جاؤ گے تب بھی فرق پڑے گا. آپ کے سوالوں کے لیے میں حاضر ہوں, ریفر کروں گا آپ کے سوال.